بسم الله الرحمن الرحيم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی نے اللہ پر جھوٹا بہتان تراشا ہے۔ پڑھ چکے ہیں آپ کے کافر بار بار یہ بات کہتے تھے کہ یہ محمد عربی جو قرآن بیان کرتے ہیں یہ اللہ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ ان کا خود اپنا کلام ہے، اور یہ اللہ کی طرف اس کی جھوٹی نسبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے ذریعے ان کی تردید فرمائی، یعنی اگر بفرض محال اس بات کو مان لیا جائے کہ اگر کوئی بات بھی خدا کی نسبت جھوٹی بنا کر وہ اپنی طرف سے کہہ دے معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ طاقت، قدرت اور قوت ہے کہ وہ تیرے دل پر مہر لگا دے، پھر فرشتہ یہ کلام معجزے لے کر تیرے پاس حاضر نہ ہو اور یہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے، بلکہ اللہ تو اس سب پر بھی قادر ہے کہ جو ما قبل میں اس نے عطا کیا ہے اس سب کو بھی سلب کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقع میں ایسا نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے جھوٹ اور افتراء کا اس میں شائبہ بھی نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کہہ دے۔ اس لیے محض ان کافروں کی کہنے کی بنیاد پر اور محض ان کی بدتمیزی اور طعن و تشنیع کی بنیاد پر اللہ رب العزت آپ کو اس شرف سے محروم نہیں فرمائے گا اور اس کو منقطع نہیں فرمائے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاری رکھنے والا ہے اور اپنی باتوں سے عملی طور پر جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ ثابت کرے گا۔ اس وقت میں جب یہ قیامت کے دن اس کے عذاب کو دیکھیں گے تو ان پر صاف طور پر واضح ہو جائے گا کہ ان دونوں میں سے کون جھوٹا تھا، مفتری تھا، اور کس کے دل پر اللہ تعالیٰ نے واقع میں مہر لگا دی ہے، خیر کے اترنے اور حق کے قبول کرنے کی۔ اس میں مطلقاً کوئی گنجائش وغیرہ نہیں رہے گی، جیسے کہ ایک آیت کریمہ میں سورہ اسراء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا۔ تو اللہ رب العزت نے کافروں کا اس میں رد فرمایا کہ یہ محمد عربی جو قرآن بیان کرتے ہیں وہ صرف ہماری طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش اور افتراء کا کوئی شائبہ نہیں۔ ہم یقولون افترا، ہم یہ بل کے معنی میں ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں افترا علی اللہ کذبا، اس رسول نے اللہ پر جھوٹا بہتان تراشا، بنسبت القرآن الی اللہ تعالی، اللہ تعالی کی طرف قرآن کی نسبت کرنے کی۔ فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، اگر اللہ چاہے تو آپ کے قلب اطہر پر مہر لگا دے، بالصبر علی اذاہم، ان کی تکلیف وغیرہ پر صبر کے ذریعے، بہذا القول، اس قول کے ذریعے، وغیرہ اس کے علاوہ، وقد فعل، اور اللہ نے ایسا کیا، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر مہر لگا دی اور اس کو بے نیاز کر دیا کافروں کی تکلیف اور ان کی اس طعن و تشنیع سے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ رب العزت باطل کو مٹاتا ہے نا، الذی قالوا، یعنی اس کو جو انہوں نے کہا، وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور حق کو ثابت کرتا ہے، یثبتہ، تو ثابت کرتا ہے، بکلماتی، اپنے کلمات کے ذریعے، المنزل علی نبیہ، ان کلمات کے ذریعے جو نازل فرمائے ہیں اپنی نبی پر۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ رب العزت جاننے والا ہے ان کو جو سینوں میں ہے، سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے، بما فی القلوب، جو دلوں میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اور وہی ذات ہے جو توبہ کو قبول فرماتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی امت میں سے یا گزشتہ امتوں میں سے ایک بندے نے گناہ کیا
اور پھر وہ کہنے لگا اے میرے پروردگار میں نے گناہ کیا ہے تو میرے گناہ کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میرا یہ بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا ایک پروردگار ہے اور ایک خدا ہے جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے اس کے گناہ پر مؤاخذہ فرماتا ہے، تو جان لو میں نے اسے اپنے بندے کو بخش دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وہی ذات ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور وہی ہے کہ جو ان کے گناہوں پر، ان کی برائیوں پر، ان کی برائیوں کو درگزر کرتا ہے اور ان سب کو جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وہ الذی یقبل التوبہ، اور وہ ہے جو توبہ کو قبول کرتا ہے، عبادہ منہم، اپنے ان بندوں میں سے، اپنے بندوں کی، ویعفو عن السیئات، اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے، المتاب عنہا، ان میں سے توبہ کرنے والوں کی، ویعلم ما تفعلون، اور اس کو جانتا ہے وہ جو تم کرتے ہو، تفعلون بھی ہے اور یفعلون بھی ہے، بالیاوت، ویستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور قبول کرتا ہے ان لوگوں کی دعا جو ایمان لائے اور نیک کام کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدلتی، اور عمر کو نیکی کے علاوہ کوئی چیز زیادہ نہیں کرتی۔ تقدیر سے مراد ایسی ناپسندیدہ چیز کا سامنے آنا، پیش آنا، جس سے انسان ہمیشہ خوف کرتا ہے اور ڈرتا ہے۔ اب حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندے کو دعا کرنے کی توفیق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسی چیز کو دور کر دیتا ہے۔ تقدیر کے تعلق سے جو بیان کیا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے اور ایک معلق۔ مبرم تو وہ تقدیر کہلاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ ہوتا ہے، اور جو چیز ہونے والی ہوتی ہے اس میں کوئی بھی تبدیلی اور تغیر پیدا نہیں ہوتا، اس میں تغیر ممکن ہی نہیں۔ مگر تقدیر معلق میں بعض اسباب کی بنیاد پر تغیر اور تبدل بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا یہاں حدیث میں جس تقدیر کے بارے میں کہا گیا ہے وہ دعا سے بدل جاتی ہے، وہ تقدیر معلق ہی ہے۔ تقدیر مبرم یہ دعا سے نہیں بدلتی بلکہ وہ اٹل قانون ہوتا ہے، لہذا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور قبول کرتا ہے ان لوگوں کی دعا جو ایمان لائے، اَيْ يُجِيبُهُمْ، یعنی جواب دیتا ہے، إِلَى مَا يَسْأَلُونَ، اس کا جو وہ سوال کرتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ کرتا ہے، وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، بہت سخت عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق کو فراخ کر دے، کوشادہ کر دیتا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ اصحاب صفہ کے بارے میں نازل ہوئی، ان غریب صحابہ کے بارے میں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا کرتے تھے اور اس چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے، ان لوگوں کے تعلق سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ اس وجہ سے نازل ہوئی کہ ان لوگوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس بھی کچھ مال ہوتا، یعنی انہوں نے دنیا کی تمنا کی۔ اور طبرانی نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ اصحاب صفہ میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی جنہوں نے دنیا کی وسعت اور مالداری کی خواہش اور تمنا کی۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے لیے رزق میں کوشادگی فرما دیتا تو ضرور وہ زمین میں سرکشی کرتے، اور وہ سرکش ہو جاتے اور زیادتی کرتے، تکبر اور فساد کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے اندازے کے مطابق جس کو جیسی ضرورت محسوس فرماتا ہے ویسے ہی اس کو دیتا ہے، اس لیے کہ رزق میں کوشادگی کا دینا یہ بغاوت کو پیدا کرتا ہے اور سرکشی کو پیدا کرتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو اللہ رب العزت نے برابر رزق نہیں دیا، بلکہ اپنی حکمت غامضہ کے تحت جس کے لیے جو مناسب تھا اس کو ویسے ہی رزق عطا فرمایا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اور اگر اللہ رب العزت رزق میں کوشادگی کر دیتا اپنے بندوں کے لیے، جمیع من تمام کے لیے، لَبَغَوْا جَمِيعُهُمْ أَيْ تَغَوْا، تو ضرور وہ سب زمین میں سرکش ہو جاتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ، لیکن اللہ رب العزت نازل کرتا ہے، بقدر ما یشاء، اس اندازے کے ساتھ جو چاہتا ہے،
ینزل تخفیف اور تشدید دونوں کے ساتھ آیا ہے، ینزل اور ینزل، تشدید کے ساتھ بھی ہے، تخفیف کے ساتھ بھی ہے، من الارزاق ہے نا، رزق سے، بقدر ما یشاء اتنی مقدار میں جتنا ارادہ فرمائے، جتنا چاہے، فیبسطها لبعض عباده دون بعض، تو رزق میں کوشادگی کر دیتا ہے اپنے بعض بندوں کے لیے، نہ کہ بعض دوسرے بعض کے لیے نہیں، وینشأ عن البسط البغی، اور پیدا ہوتی ہے کوشادگی سے بغاوت، انہ بعبادہ خبیر بصیر، بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے، بارش برساتا ہے نا، کہ زمین جب بالکل خشک ہو جاتی ہے اور یہ لوگ زمین پر بارش کے برسنے سے بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت ایسے وقت میں جب نا امیدی کا وقت ہوتا ہے بارش کے برسنے سے، تو بارش نازل فرماتا ہے اور اپنی فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے اس کو پھیلا دیتا ہے اور اپنی اس بارش کی برکت سے اس میں دوبارہ سے ہریالی کو پیدا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ انبیاء میں سے ایک نبی لوگوں کے ہمراہ استسقاء کے لیے نکلے، بس اس نبی نے اچانک ایک چونٹی کو دیکھا جو اپنے کچھ پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے کھڑی تھی، یہ دیکھ کر نبی نے فرمایا واپس چلو، اس چونٹی کی وجہ سے تمہاری دعا قبول کر لی گئی۔ روایت کیا گیا ہے کہ یہ جو نبی تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ واقعے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا اظہار ہے، اور یہ بتانا ہے کہ نہ صرف یہ کہ پروردگار عالم تمام مخلوقات پر یکساں ہے، بلکہ اس کا علم تمام موجودات کے احوال اور ان کی حالات کو بھی گھیرے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ کی، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات مسبب الاسباب اور قاضی الحاجات اللہ نے اسی کا ذکر فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے جو بارش کو نازل فرماتا ہے، مطر، من بعد ما قنطوا، بعد اس کے تو وہ نا امید ہو چکے تھے، یہ یسوع من نزولی، اس کے نازل ہونے سے مایوس ہو چکے تھے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور پھیلاتا ہے اپنی رحمت سے، اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اَيَّبْسُطُ مطرا، یعنی بارش کو پھیلا دیتا ہے، وَهُوَ الْوَلِيُّ، اور وہی مدد کرنے والا ہے، المحسن للمؤمنین، یعنی مومنین کے ساتھ احسان کرنے والا ہے، الحمید المحمود عنده، اور ان کے نزدیک تعریف کیا ہوا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی نشانیوں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، وَخَلْقُ مَا بَثَّ، اور اس نے جو دونوں کے درمیان تھا اس کو پھیلا دیا، وَخَلَقَ انا بث ما بث فرق نشرہ کے معنی فیہما من دابہ، اور جو ان کے درمیان، ان دونوں کے درمیان کوئی بھی جاندار تھے وہ پھیلا دیے، یا ما یدب علی الارض، نہیں، دابہ وہ ہے جو زمین پر چلتے ہیں، زمین پر چلتے ہیں، رینگتے ہیں، من الناس، لوگ ہوں یا اس کے علاوہ، وہو علی جمعہم، اور وہ ان کے اکٹھا کرنے پر حشر کے لیے، اذا یشاء، جب چاہے، قدیر، خوب قادر ہے، خوب قادر ہے۔ پھر ضمیر تغلیب العاقل علی غیرہ، یہاں پر ضمیر کو غلبے کے سبب اہل عقل کے لیے لائے ہیں، یعنی غلبے کے طور پر، عاقل کے غلبے کے طور پر استعمال کیا اس کے غیر پر، کیونکہ عاقل یہ دوسرے سے غیر عاقل سے غالب ہے۔ دابہ لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے اختیار سے چلے اور حرکت کرنے والی ہو، بعد میں یہ لفظ صرف ان جانوروں کے استعمال ہونے لگا ہے نا، جانوروں کے لیے مراد چوپائے وغیرہ کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، لیکن ہر جاندار چیز چلنے والی یا رینگنے والی ہے، دابہ سے مراد۔ وہ والا جمعہم اذا یشاء قدیر، وہ ان کے جمع کرنے پر حشر کے لیے جب چاہے قادر ہے۔ وفی الضمیر تغلیب العاقل علی غیرہ، اور ضمیر کے لانے میں عاقل کو غلبہ دینا ہے غیر عاقل